اب میں خطاب کے لیے اجازت دیتی ہوں علی رضا اصلی کو آئے اور خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ زبان کا بود درد نہائے جائے گی، زبان کا بود درد نہائے جائے گی، ثنائے محمد دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کی عرش مجیدش بود مدفع۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محفل، حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر بھیجا۔ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، بلکہ جانوروں اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی جس قسم کی بھی مخلوق ہے سب کے لیے حضور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور کے آنے سے پہلے انسان کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں تھا، انسان کو انسانیت کا پتہ ہی تب چلا جب حضور آئے۔ انسان کے اندر شعور ہی نہیں تھا، شعور اس وقت پیدا ہوا جب حضور آئے۔ انسان کی اپنی بات بھی تب بنی جب حضور آئے۔ انسان کے اندر انسانیت کا شعور ہی تب پیدا ہوا جب حضور آئے۔ انسان کیا تھا؟ انسان کے گلے کاٹ رہا تھا، انسان انسانوں کے گلے کاٹ رہا تھا، تو آگے میرے اور آپ کے پیارے رسول نے آپ کو انسانیت کا درس دیا۔ آپ نے اس دور کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اس سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے۔ جب عورتوں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے لوگ، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، دفن کر کے لوگ خوشیاں مناتے تھے کہ میں نے اپنی عزت کو بچا لیا، میں نے اپنی آبرو کو بچا لیا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے اس دور میں یہ کہا کہ بیٹی تو عزت کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جو ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں بات کی جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے خوشیاں مناتے تھے۔ یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو جہاد کے مقابلے ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا بھی جہاد ہوتا ہے۔ زمانے عرب میں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اس سے کوئی بھی انسان مخفی نہیں ہے۔ وہاں حسن و جمال کی منڈیاں لگتی تھی، وہاں عورتوں کو بیچا کرتے تھے، ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، باپ کی کوئی توقیر نہیں ہوتی تھی۔ جو آئے آپ اور میرے پیارے رسول آئے تو انسانوں کو انسانیت کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا اگر عورت ماں کے حق میں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور اگر عورت بہن یا
اگر بیٹی اس دھوپ میں ہے تو اس کی اچھی کفالت اور اس کی اچھی کفالت کرنا اور اس کی رضا الہی کے لیے اس کی شادی کرنا، یہ بھی خدا تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت دی ہے۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس نے سلوک کرنے سے بھی خدا تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے اسلام لانے سے پہلے بھی یہ بات بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے دو باتیں ہیں، اگر ایک بات کو میں یاد کروں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اگر دوسری بات کو یاد کروں تو میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ اس نے کہا جو پہلی بات ہے اور جو مجھے یاد آئے میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک دن سفر پہ جانے لگا تو سوچا کہ سفر لمبا ہے، اپنا معبود بت بھی ساتھ لیے چلتا ہوں، ساتھ میں اس کی عبادت بھی ہوتی رہے گی اور اپنا سفر بھی ہوتا جائے گا۔ تو اس نے اپنا سامان لیا اور اپنا معبود کو اٹھا کے چلنا چاہا۔ اس کا معبود تھا وہ بہت زیادہ وزنی تھا، اس کو اٹھا نہ پایا۔ اس نے سوچا کہ یہ اتنا زیادہ وزنی ہے میں اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے پھر آٹا گھوندا، آٹے کے ساتھ ایک چھوٹا سا معبود بنایا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے اس کو خشک کیا اور ساتھ لے چلے۔ جب سفر کے اختتام پہنچنے ہی والا تھا تو اس کے پاس جو جتنی بھی خوراک تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اس نے ایک دن صبر کیا، لیکن جب دوسرا دن آیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے بھوک برداشت نہیں ہونے لگی۔ جب بھوک برداشت نہیں ہونے لگی اس نے وہ اپنا معبود خود کو پتھر پہ رکھا، اس پہ پانی ڈال کے اس کا آٹا گوندا اور کھا گیا۔ جب اس کے مائنڈ میں کہتا ہے یہ بات آتی ہے کہ میرا معبود کیا چیز تھا، وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکا کہ اے میرے پجاری، اے میرے پوجا کرنے والے، مجھ پہ رحم تو تھا، مجھ پہ کوئی قیامت تو نہ ڈال، کہ میرا محبوب مجھے یہ نہیں کہہ سکا۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسری بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے وہ کہنے لگا کہ میری بیوی سے تھی اور میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا، جب میں سفر سے واپس آیا تو میری آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میری آنکھوں میرا غصہ آگ بگولا ہو گیا، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکا۔ میں نے کہا جی اس دور کی بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے اتنا شدید غصہ آیا، اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، بیٹے کو کیوں نہیں جنم دیا، اس نے سانپ کو جنم دیا ہے۔ تو ماں نے اپنی بیٹی کو اتنی اتنی محبت ڈال رکھی تھی بیٹی کے دل میں کہ جب بھی اس کا باپ آتا تو وہ پاؤں پہ گر کے اس پاؤں چھوڑتی تھی، لیکن اس کے باپ کو دل نرم نہ ہوا۔ اس نے ایک دن موقع ڈھونڈا اور اس کو اٹھایا اور ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ سوچا کہ آج اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ وہ شدید گرمی تھی اور وہ گڑھا کھودنے لگا کہ گڑھا کھود اس کو اندر دھکا دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب وہ گڑھا کھودنے لگا تو شدید گرمی کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ بار بار پسینہ آتا۔ وہ کہتی بچی جاتی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے باپ کا ماتھے کو پسینہ صاف کرتی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ جب اس نے گڑھا کھود کے وہ آدمی باہر آیا، اس کی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے باپ اتنی مشقت میں تھا، آج اس کا کام ہو گیا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ کام اور مشکل کس کو پڑنی ہے۔ اس کا باپ گڑھے سے باہر آیا اور اس کو دھکا دے دیا اس نے، اور وہ گڑھے میں گر پڑی اور اوپر سے وہ ریت ڈالنے لگا۔ تو اس کی بچی ہاتھ پھیلا کے اپنے باپ سے یہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے باپ تم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اے باپ تم نے سوچا ہی نہیں تیری بیٹی تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نرم نہ ہوا، میں نے
پھر اس کو دفن کر دیا۔ وہ کہتا ہے جب میں سوتا ہوں تو مجھے یہ بات جب یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ تو عرب کی ریگستانوں میں دبی بچیوں وہ پکار رہی ہیں، وہ صدائیں دے رہی ہیں، وہ ندائیں دے رہی ہیں، عرب کی بیوائیں وہ بھی پکار رہی ہیں، اور یتیم بچے یہ بھی پکار رہے ہیں۔ کس چیز کے منتظر ہیں؟ ایسی شخصیت کے منتظر ہیں جس کا انتظار 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا۔ جب حضور علیہ السلام تو نبی خدا تعالیٰ کو اس مخلوق پہ رحم آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا کرا۔ تو شاید اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے خود لکھتا ہے کہ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں پہ نور سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا ڈھنگ آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا ڈھنگ آیا۔ حضور کی سیرت اتنی لمبی ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کو قلم بنا دیا جائے تو سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے اگر اس کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اگر ان کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم درخت ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے یہ تو ختم ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اقتباس بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ بندہ میرے پاس کس طرح محبوب بنتا ہے، میرا محبوب وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں میں نے انسانوں پہ فرض کی ہوئی ہیں اگر وہ فرائض کا انجام دیتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے وفا کرنے لگتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے وفا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ ارے جب خدا کسی بندے کی آنکھ بن جاتا ہے اس کے دیکھنے کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے، پھر وہ ہزاروں کا میلوں ہزاروں کا لاکھوں میل دور ایک اسلام کا لشکر کیا ہوتا ہے کفار کے مقابلے کے لیے، تو مسجد نبی میں حضرت عمر فاروق یہ پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا ساریہ بالجبل، تو کفار ان سے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں۔ کہ جب خدا کسی بندے کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو انسان کی ظاہری کیا انسان کے باطن کو بھی پھر دیکھتا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے اس کے پکڑنے کی اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے، پھر وہ ہزاروں کیا لاکھوں میل دور اور لاکھوں ٹن وزنی ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے ایک آنکھ میں پلک جھپکنے سے پہلے آگے کر دیا جاتا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کے کان بن جاتا ہے جس کے سننے کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور ایک چیٹی کی آواز کو سن لیتا ہے، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کی زبان بن جاتا ہے اس کے بولنے کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے جب وہ بولتا ہے تو یا تو پھر وہ حدیث ہوتی ہے یا پھر وہ قرآن ہوتا ہے۔ حضور کی اس کے جمال ایک بات اس کے بعد اجازت، آج اگر دنیا میں کوئی کسی سے وفا کرتا ہے تو وہ اس لیے وفا کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔
جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے، تو بتاؤ قیامت کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن ہے؟ اس معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرمانی ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں کسی سے وفا کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، تو بتاؤ کہ آمنہ کی لال سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے؟ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے پنجابی کے شاعر تڑپ کے لکھتا ہے کہ تو وجہ میرا محبوب نہیں دکھا، کہ تو وجہ میرا محبوب نہیں دکھا، جن ہوئے کے چار شرما جاتے، بجلی ڈرتی چمک نہ مارے، مطا بے عدبی ہو جاوے، یہ سونا جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، یہ سونا ہاتھ کھلا بھی رکھے، ہاتھ کھلا نہ ڈال جاوے، یہ سونا بل ظلم بھی کھولے ترائی راہ بھول جاوے۔ واہ واہ ایڈا حسن نبی کا، واہ واہ ایڈا حسن نبی کا، جن دی جال میں چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو نظر نہ گزرے آوے۔ حضور کے حسن کی اتنی جمال ہے کہ جس کے پسینے سے پھولوں کو خوشبو ملتی ہے، جس کے حسن سے چاند کو چمک ملتی ہے، جس کے حسن سے سورج کو چمک ملتی ہے، وہ جو چہرے سے پردہ ہٹائے تو صبح کو سویرا ملتا ہے۔ سب سے آخری بات، اس کے بعد اجازت، سال بعد ایک محفل منا لینا، نعرے لگا لینا، کھانا کھلا دینا، یہی چیز ہمارے لیے حضور سے محبت، حضور سے وفا کیا اتنی ہے؟ حضور سے وفا تو ہمیں اتنی ہونی چاہیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی غلامی میں نہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ انسان ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی تجھے پوچھے، کہ تجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ دے کہ تم کون ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، اور تم بتاؤ یہ دیکھو مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہمارا انداز زندگی، انداز معاشرت، طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو کہے وہ دیکھو آقا کا غلام ہے۔ جب نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نکالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کے رحمت کے حوالے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی باتوں کا بہت